مقبوضہ کشمیر میں غاصب بھارتی فوج کے ہاتھوں مجاہد کمانڈر برہان وانی کی شہادت کے بعد مقبوضہ وادی آزادی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ برہان وانی نے جب قلم اور کتاب کو چھوڑ کر ہتھیار سنبھالا، وہ 15 برس کی عمر کا ایک خوبرو بچہ تھا۔ یہ عمر اس کے کھیلنے اور پڑھنے کی تھی، لیکن یہ دونوں حق اس سے چھین لیے گئے۔ بھارتی فوج کا تشدد اسے قلم چھوڑنے اور بندوق سنبھالنے پر مجبور کر گیا۔ 21 برس ہوتے ہی کتنے ہیں، زندگی بچپن اور لڑکپن سے آگے ہی نہ بڑھ سکی۔ ابھی نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا تو موت نے اچک لیا۔ اس کی عسکری زندگی 6 برس پر مشتمل تھی۔ ان 6 برسوں میں اس نے آزادی کی تحریک کو ایک نیا موڑ دیا۔ کشمیری نوجوانوں کو بھارتی فوجیوں کے سامنے لا کھڑا کرنے والا برہان وانی نوجوان نسل کی طاقت کو بروئے کار لا کر کشمیر سے ظلم کو ختم کرنا چاہتا تھا، وہ ظلم جو کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ برہان وانی کی شہادت کی خبر کے بعد کئی قیمتی جانیں بھارتی ظالم فوج کی گولیوں کا نشانہ بن گئی۔ حزب المجاہدین کے نوجوان کمانڈر برہان وانی کی شہادت کے بعد جب احتجاج شروع ہوا تو عام شہریوں کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے گئے۔ بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی اپنے عروج پر ہے۔ برہان وانی کے جنازے میں شریک ہونے والے ہزاروں لوگوں نے ثابت کر دیا کہ آزادی کی جدوجہد ماند نہیں پڑے گی، بلکہ آنے والے وقت میں اس میں شدت کا جذبہ نظر آئے گا۔ نہتے لوگوں پر گولیاں برسانا اور ان پر مزید فوج تعینات کرنے سے مسئلہ حل ہوگا اور نہ ہی آزادی کے کارواں کو روکا جا سکے گا۔ نوجوان کمانڈر کی شہادت کے بعد حالات کا دھارا نیا رخ اختیار کر چکا ہے۔ یہ نیا رخ آزادی کے طلوع ہوتے سورج کا منظر پیش کر کے رہے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے جبر نے بھارت کی شکل دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب دنیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے اور کشمیر کے مسئلے کو انسانی بنیادوں پر حل کرنے میں بھارت پر دباؤ ڈالے۔ بھارت اپنی روش پر قائم ہے۔ مظالم کا سلسلہ جہاں عام شہریوں پر جاری ہے، وہاں آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے رہنماؤں کو بھی اذیتوں میں مبتلا رکھا گیا ہے۔ کئی معصوم لاشیں گر گئیں، ظلم کی ایک نئی داستان رقم ہو گئی، مگر نہ تو کہیں عالمی ضمیر نظر آیا اور نہ ہی عالمی میڈیا۔ برہان وانی کی شہادت کے بعد احتجاج ہوا تو اسے بندوق کے زور پر روکا گیا، جس کا نتیجہ 45 کے قریب لوگوں کی زندگیوں کے خاتمے پر ہوا۔ یہ ساری صورتحال دنیا کے دجالی میڈیا پر وہ مقام نہ پا سکی جو اس کا تقاضا تھا۔ اس موقع پر ساری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ پیرس کے دھماکوں کے لیے سماجی میڈیا پر پاگلوں کی طرح قتل عام کو برا کہنے والے یہاں آ کر کیوں خاموش ہیں؟ جعلی دانشوری کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کی زبان یہاں کیوں بند ہے؟ اقتدار کی ہوس میں مہینوں دھرنے دینے والے اب کہاں ہیں؟ عالمی دنیا اب کانوں میں انگلیاں اور آنکھوں پر